الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. أما بعد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وہ نعت پڑھنے لگا ہوں میں جب سے، وہ نعت پڑھنے لگا ہوں میں جب سے، وہ نعت پڑھنے لگا ہوں میں جب سے، میری قسمت سنورنے لگی ہے، میری قسمت سنورنے لگی ہے. شہر طیبہ کی خوشبو ملی ہے، وہ شہر طیبہ کی خوشبو ملی ہے. تب سے عادت مچلنے لگی ہے، تب سے عادت مچلنے لگی ہے کہ میری حیات مجھ سے کبھی منہ نہ موڑنا. میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں، آپ بھی ان اشعار کو اپنے بارے میں سمجھیں کہ میری حیات مجھ سے کبھی منہ نہ موڑنا، کہ میری حیات مجھ سے، کہ میری حیات مجھ سے کبھی منہ نہ موڑنا. لے جا کے مجھ کو
لے جا کے مجھ کو، لے جا کے تم کو، لے جا کے ہم سب کو، لے جا کے مجھ کو مدینے شہر چھوڑنا، کہ میری حیات مجھ کو، کہ میری حیات مجھ سے کبھی منہ نہ موڑنا، لے جا کے مجھ کو شہر مدینہ میں چھوڑنا، گر چاہتے ہو، گر چاہتے ہو پھول سے پتھر کو توڑنا، گر چاہتے ہو پھول سے پتھر کو توڑنا، گر چاہتے ہو، گر چاہتے ہو پھول سے پتھر کو توڑنا، گر چاہتے ہو پھول سے پتھر کو توڑنا، رشتہ رسول پاک کی سیرت سے جوڑنا، رشتہ رسول پاک کی سیرت سے جوڑنا، وہ دیتی رہیں گی، وہ دیتی رہیں گی فاطمہ زہرا ہمیں دعا، وہ دیتی رہے گی فاطمہ زہرا ہمیں دعا، بیٹا میرے حسین سے رشتہ نہ توڑنا، یا خالق نے احسان کیا، خالق نے احسان کیا، خالق نے احسان کہو سبحان اللہ، کیا خالق نے احسان کہو سبحان اللہ، دیا مجھ کو، دیا تم کو، دیا تم کو نبی کی شان کہو سبحان اللہ، کیا خالق نے احسان کہو سبحان اللہ، جب آمنہ کے گھر میں، جب آمنہ کے گھر میں سرکار ہمارے آئے کہو سبحان اللہ، دنیا بھر میں ہر جانب رحمت کے بادل چھائے کہو سبحان اللہ، جب آمنہ کے گھر میں سرکار ہمارے آئے دنیا بھر میں ہر جانب رحمت کے بادل چھائے، ہم کو ملا ایمان، ہم کو ملا قرآن کہو سبحان اللہ۔ اسی وجہ سے دل میں ایک تمنا پیدا ہوتی ہے کہ کاش میں اس وقت ہوتا تو مجھے یہ مقام مل جاتا کہ میں صحابی ہوتا۔ قرآن کریم نے اس بات کو بڑے اچھی طریقے سے اور واضح طور پر فرما دیا کہ آنے والی قیامت تک جتنے کلمہ پڑھنے والے آئیں گے، جو میرے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں گے، میری سنتوں پر عمل کریں گے، گویا وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے وہ دور پایا ہو۔ نیکوں کے ساتھ رہو گے، اچھوں کے ساتھ رہو گے، گناہوں سے بچو گے، تو صحابہ کرام بھی گناہوں سے بچتے تھے تو ہماری اور آپ کی طرح، لیکن ان کی تربیت آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، تو ان کے اندر وہ کمالات آ گئے تھے، ان کے اندر وہ چیزیں آ گئی تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھلایا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کر دیا کہ میرے پیاروں یہ بتاؤ کہ دنیا میں سب سے زیادہ پسندیدہ عورت وہ کون سی ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے؟ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر خاموش ہو گئے، کسی کے پاس جواب نہ ملا۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ارشاد فرما دیا کہ یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں گھر ہو کر آ جاؤں۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ علی آپ تو اتنے بڑے علم والے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا علی علم کا دروازہ ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں گھر ہو کر آ جاؤں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ ہاں مجھے اس سوال کا جواب معلوم نہیں، مجھے پتا ہے کہ پوری کائنات کے اندر اللہ کی زمین کے اوپر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہی صرف اس کا جواب دے سکتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر پر تشریف لے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا اور سلام کیا، اور دیکھا کہ آپ پریشانی کے عالم میں ہیں۔ آپ نے پوچھ لیا کہ اے علی آج کیا پریشانی آ گئی، کیا ہو گیا، آپ کا چہرہ اترا ہوا ہے۔ حضرت علی کہنے لگے کہ آج ایسا سوال میرے آقا نے کر دیا کہ کسی صحابی کے پاس بھی اس کا جواب نہ ملا، میں آج اس کا جواب مانگنے آیا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ ہی کے پاس اس کا جواب ہوگا۔ کون فاطمہ؟ وہ فاطمہ جس کے لیے آسمان سے اللہ تبارک و تعالی کئی مرتبہ سلام بھیج چکا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیدۃ النساء اہل الجنت فاطمہ۔ روز اول سے لے کر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنی بھی عورتیں ہوں گی جنت میں ان کی سردار میری فاطمہ ہوگی۔ علی نے سوال کر دیا، فاطمہ کہنے لگی میرے علی بتاؤ تو صحیح پریشانی میں کیوں، کوئی غم اگر ہے تو بتاؤ، اگر بھوک لگی ہے تو بتاؤ۔ سب سے پہلے تو فاطمہ نے کہا مرحبا مرحبا مرحبا، یعنی کہ یہ بھی سبق بتا دیا کہ جب آدمی گھر سے باہر سے آئے، دکان سے آئے، فیکٹری سے آئے، تو عورت کو چاہیے کہ اچھے لہجے میں اس کا استقبال کرے، اس کے بعد اس کی پریشانی معلوم کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سوال بتا دیا، اپنے اپنے گھروں میں جا کر بتا دینا، جو میری اس بات کو سنے وہ بھی اس کو اپنے پلے سے باندھ لینا، میری ماں اور بہنوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سوال سنا تو زاروں قطار رونے لگی۔ حضرت علی نے پوچھا فاطمہ تجھے کیا ہو گیا؟ یہ سوال تو ایسا سوال ہے اس میں رونے کی بات کوئی نہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی اے علی دنیا میں سب سے زیادہ پسندیدہ عورت اللہ کے نزدیک وہ ہے جس کو کسی غیر مرد نے نہ دیکھا ہو۔ جس عورت کو کوئی غیر مرد نہ دیکھے، جو عورت کسی غیر مرد کو نہ دیکھے، زمین کے اوپر سب سے پسندیدہ عورت اللہ کے نزدیک وہ ہے۔ اور فاطمہ وہ ہے کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، حضرت علی کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا، نہ حضرت فاطمہ نے کسی غیر مرد کو دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ جواب سن کر مسجد نبوی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ تمام صحابہ کرام منتظر نگاہوں سے حضرت علی کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ جب حضرت علی نے آ کر کہا یا رسول اللہ، حضرت فاطمہ نے جواب دے دیا علی مبارک ہو،
تو تیرے گھر میں وہ عورت ہے، تیرے گھر میں وہ شہزادی ہے جو دنیا میں تو دنیا میں آخرت میں بھی اتنی بلند مقام پر ہوگی کہ جب فاطمہ کو لایا جائے گا، میدان حشر لگا ہوگا، سارے امتی کھڑے ہوں گے، سارے نبی کھڑے ہوں گے، فاطمہ کو آواز لگے گی، الہی کیا ہو گیا؟ عرش سے آواز آئے گی، تمام نبی تمام امتی اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو، کوئی پوچھے گا ایسا کیا ہو گیا؟ فرمایا فاطمہ آ رہی ہے۔ آج ہمارے گھروں کا حال ہم بخوبی جانتے ہیں کہ ہماری عورتیں بازاروں میں کس طریقے سے نمائش کر رہی ہیں، فیکٹریوں میں کس انداز سے جا رہی ہیں، اور ہم پھر بھی ایمان والے اور کلمے والے، اور ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم جنت ہیں۔ ہمارا مقام اور ان کے مقام میں کتنا فرق ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا قیل لهم آمنوا آمنوا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح جب تک کلمہ پڑھنے والا کلمہ نہ پڑھے وہ مومن اور مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ ان کی محبت کا مقام دیکھو، ہجرت کی رات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کے اوپر جانے لگے، کچھ دور چلنے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں کنکری لگنے کی وجہ سے خون نکلنے لگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کے پیروں سے خون نکل رہا ہے۔ ان کی قربانی دیکھیں، ان کا ایمان دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دیکھیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے آقا سے فرما دیا، ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ سوار ہو جائیے، سوار ہو جائیے۔ سوار کس پہ ہوتا ہے آدمی؟ کسی گاڑی پر، گھوڑے پر، جانور پر، کہیں پہ سوار ہوں۔ اتنا آقا نے کہا تو حضرت ابو بکر جب تک آدھے جھک چکے تھے، جب تک آدھے جھک چکے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو بکر جھکے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آقا دو جہاں کچھ کہتے، حضرت ابو بکر کہنے لگی آقا پیٹھ پر تشریف لے آئے، پیٹھ پر تشریف لے آئیں، اور پیارے آقا کو حضرت ابو بکر نے اپنی پیٹھ پر سوار کر لیا۔ اونچائی کتنی؟ 5154 فٹ اونچا۔ یہ بھی نہ سوچا کہ اتنی اونچائی پر لے کر کیسے جاؤں گا، کیونکہ جذبہ محبت وہ چیز ہے کہ اگر جس سے عشق ہو جائے انسان اس عشق میں آخری مرحلوں تک ساری چیزوں کو قربان کر دیتا ہے لیکن اس کو پا لیتا ہے۔ حضرت ابو بکر وہ شخص ہیں، وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے اپنا تن من دھن، اپنا پورا گھرانہ اور اپنے آپ کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دیا اور وقف کر دیا۔ تو پھر سوچنا کس بات کا تھا، پھر سوچنا کس بات کا تھا کہ کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پشت پر سوار کر لیا، اور سوار کرنے کے بعد اگر میرے تیرے جیسا آج کی ڈیٹ میں کمزوری کے عالم میں اگر غار ثور میں چڑھنا چاہے، مضبوط سے مضبوط آدمی 4 گھنٹے سے کم نہیں لگیں گے۔ صدیق کی گود پہ، صدیق کے کندھوں پر کون؟ پیارے آقا، اور 5154 فٹ کی اونچائی آسانی کے ساتھ پار کرنے کے بعد غار کے دروازے پر پہنچ جاتے ہیں حضرت ابو بکر۔ غار کے دروازے پر پہنچ کر کہنے لگے یا رسول اللہ
آپ یہیں ٹھہر جائیے، میں اندر جا کر دیکھ لیتا ہوں کہ کچھ گندگی تو نہیں، کوئی کیڑا تو نہیں، کوئی دشمن تو نہیں بیٹھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ غار میں گئے۔ غار میں جانے کے بعد دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے سوراخ بنے ہوئے ہیں، اور آپ کے سر پہ، آپ کے تن پر کرتا اور پاجامہ، اور ساتھ میں ایک کیا تھی؟ چادر۔ ایک چادر تھی۔ آپ نے اس چادر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے کے بعد چھوٹے چھوٹے سوراخ بند کر دیے، چادر ساری کی ساری ختم ہو گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا کرتا مبارک اتارا، اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کر دیے، سارے کے سارے سوراخ بند کرنے کی کوشش کرتے رہے، کپڑا ختم ہو گیا لیکن ایک سوراخ بچ گیا۔ اب کیا کریں؟ چادر ختم، کرتا ختم، اب نیچے کا ایک کپڑا بچا ہے۔ خیال آیا کہ اس پہ بیٹھ جاتا ہوں، بیٹھنے کے بعد پیر لگا لیتا ہوں۔ آپ بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد آلتی پالتی مار کر بیٹھے، اور ایک پیر آپ نے اس کی طرف سوراخ پہ لگا لیا اور کہہ دیا یا رسول اللہ سب کچھ ٹھیک ہے، آپ اندر تشریف لے آئیں۔ جس سوراخ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا پیر رکھا، وہاں اس سے پہلے ایک سانپ موجود تھا، کالا ناگ، اور جب آپ نے پیر لگایا اس وقت اس سانپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈس لیا۔ عشق کی بات سننے والوں، اس کالے ناگ نے جو ڈسا، علماء لکھتے ہیں کہ وہ سانپ کون سا سانپ تھا، وہ کس وجہ سے آیا تھا، اس نے ڈسا کیوں، بلکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا پیر ہٹانے کی کوشش کی ہے۔ کیوں؟ کہ جس کے لیے میں 5000 سال سے دھکے کھا رہا تھا، آج میں اس نبی کا دیدار کرنا چاہ رہا تھا، ابو بکر تم نے پیر لگا دیا۔ خوش قسمت لوگ ہو کہ جن کو وہ نبی ملا جس کو اللہ نے خود سید الانبیاء کہا ہے۔ تمام نبیوں کی امامت جس کو ملی ہے، مجھے اور آپ کو اللہ نے وہ نبی عطا فرمایا ہے۔ لیکن ہمیں قدر کیوں نہیں؟ کیونکہ ہمارے ابا مسلمان، ہمارے دادا مسلمان، ہم مسلمان، ہم نے دین پہ خرچ کچھ کیا نہیں، محنت کچھ کرنی نہیں پڑی، لٹ ہمارے پہ بجا نہیں، اولاد ہماری قتل ہوئی نہیں، تو ہمیں کیا پتا کہ دین کیا چیز ہے اور اسلام کی اہمیت کیا ہے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کیا ہے۔ ان سے پوچھو کہ جنہوں نے قرآن کے لیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے گھر کے گھر اجاڑ دیے، اگر وہ صحابہ کرام میری طرح اور آپ کی طرح اس وقت سو جاتے، اس وقت سست ہو جاتے کہ کیا ضرورت پڑی ہے جان گنوانے کی، جان تو ایک ہی بار ملتی ہے، کیوں مرا جائے، تو اللہ کی قسم میں اور آپ حلال کے نہ ہوتے، حرام کے ہوتے، کہیں نہ کہیں ہم اور آپ بھی کہیں گھنٹا بجا رہے ہوتے، کہیں نہ کہیں ہم بھی آپ پوجا کر رہے ہوتے۔ یہ اس رب کریم کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اس نے ہمیں کلمہ دیا، اور کلمے کے بعد وہ نبی عطا فرمایا جو تمام نبیوں کا سردار ہے۔ کاروبار کو جاننا آیا، فیکٹری کو جاننا آیا، نوکری کو جاننا آیا، لیکن کبھی قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہ کی، کبھی سنت پر عمل کرنے کی کوشش نہ کی، کبھی ایسا نہ سوچا کہ کسی کا دل دکھے گا تو کیا ہوگا۔ جھوٹ کی پرواہ کوئی نہیں، آج مسلمان شراب سے باز نہیں آ رہا، دھوکے سے باز نہیں آتا، کم تولنے سے باز نہیں آتا، وعدہ خلافی سے باز نہیں آتا، پھر بھی کہتا ہے اس نبی کا امتی ہوں۔ 3 دن گزرنے کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے باہر نکلتے ہیں۔ غار سے جیسے ہی نکل کر چلے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چند قدم اللہ کے نبی نے رکھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ گئے. چند قدم رکھے حضرت ابو بکر دائیں طرف آ گئے، چند قدم کے بعد بائیں طرف آ گئے. کچھ دیر ایسا ہی چلتا رہا. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف. حضرت ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے ایسا گمان ہوتا ہے کہ دشمن سامنے سے کہیں آپ پر حملہ نہ کر دے. جب مجھے یہ گمان ہوتا ہے کہ سامنے سے حملہ ہوگا تو میں فوراً آگے آ جایا کرتا ہوں. جب مجھے گمان ہوتا ہے کہ کافر پیچھے سے حملہ کرے گا تو میں پیچھے آ جایا کرتا ہوں. جب مجھے گمان ہوتا ہے کہ دائیں طرف سے حملہ ہوگا تو میں دائیں طرف آ جایا کرتا ہوں. جب مجھے لگتا ہے کہ بائیں طرف سے حملہ ہوگا تو میں بائیں طرف آ جایا کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں پروانوں سنو تو صحیح، کلمہ پڑھنے والوں کچھ تو دل کے اندر وہ چیز پیدا کرو جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں تھی. کہنے لگے پیارے آقا حضرت ابو بکر سے اے ابو بکر جتنا زمین کے اوپر تو مجھ سے پیار کرتا ہے اللہ کی قسم اللہ بھی تجھ سے عرشوں پر پیار کرتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جس کا ذکر آسمان پہ ہو جائے، جس کا تذکرہ اللہ رب العزت کرنے لگے، جس کے لیے جنت کی بشارت پیارے آقا دنیا میں دے جائے، اب بتاؤ اس کا مقام کتنا اونچا ہوگا اور اس سے بڑا اونچا مقام کیا ہوگا. 1,44,000 یا 1,24,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں 2 صحابی حضرت عمر حضرت ابو بکر ایسے سچے صحابی، اتنے بڑے صحابی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھی چاروں طرف سے گھیر کے رکھا، قیامت تک اسی طریقے سے برابر میں گھیر کر رکھے رہیں گے. مجھے اور آپ کو ایک قرآن نظر آتا ہے، مجھے اور آپ کو ایک قرآن نظر آتا ہے. ایک ہی قرآن ہے نا، ایک قرآن نظر آتا ہے، لیکن ذوق اور شوق کی بات کہوں تو اللہ کی قسم مجھے 2 قرآن نظر آتے ہیں. 2 قرآن نظر آتے ہیں. اما عائشہ صدیقہ کائنات میری اور آپ کی ماں سے کسی نے پوچھ لیا کہ اماں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے؟ اماں نے جواب دیا کہ قرآن نہیں پڑھتے. عورت نے کہا کہ ہاں پڑھتے ہیں. تو فرمایا کہ الحمد کے الف سے اور والناس کے سین تک ایک ایک حرف میرے آقا کی سیرت ہے، اور وہ سیرت کہ جس کو میں اور آپ تو کیا خود اللہ نے اپنے پیارے حبیب کی سیرت کو 23 سال میں پیش کیا ہے. کتنے سال میں؟ 23 سال میں. اور اللہ کیا ہے؟ اللہ اگر کن کہتا ہے تو انسان مر جاتا ہے. اللہ اگر کن کہتا ہے تو مادر شکم میں بچہ بن جاتا ہے. اللہ اگر کن کہتا ہے تو آسمان بن جاتا ہے. اللہ اگر کن کہے تو انسان بیمار ہو جاتا ہے. اللہ اگر کن کہے تو انسان شفا یاب ہو جاتا ہے. اللہ اگر کن کہے تو دریا رک جاتا ہے. اللہ اگر کن کہے تو دریا بہنے لگ جاتا ہے. اس اللہ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے میں 23 سال لگے. جو اللہ، جو رب کن کہہ کر سارے کام نمٹاتا ہے، اس رب کو میرے نبی کی سیرت بیان کرنے میں 23 سال لگے. میری اور آپ کی اور یہ دنیا کی کیا اوقات جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا جا سکے.
تو میں کہہ رہا تھا کہ مجھے اور آپ کو ایک قرآن نظر آتا ہے، لیکن شوق اور ذوق میں کہوں تو مجھے دو قرآن نظر آتا ہے. ایک قرآن کی سطریں کالی، ایک قرآن کی سطریں کالی، اور ایک قرآن کی زلفیں کالی. ایک قرآن دو گتوں میں محفوظ، اور ایک قرآن دو یاروں کے بیچ محفوظ. یہ قرآن بھی سچا، وہ قرآن بھی سچا. یہ قرآن بھی سچا، وہ قرآن بھی سچا. یہ قرآن بھی اچھا، وہ قرآن بھی اچھا. اور جس کو سیرت سمجھ نہ آئے اس کو اللہ کی قسم قرآن کبھی سمجھ آ ہی نہیں سکتا. قرآن سمجھنے کے لیے اللہ کے نبی سے محبت ہونا لازمی ہے. جس کو نبی سے محبت نہیں اس کے لیے قرآن نہیں. یہ قرآن جس کو ہم الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں، یہ قرآن غار ہیرا میں آیا، اور وہ قرآن آمنہ کی گود میں آیا. یہ قرآن ہدایت ہے، وہ قرآن ہادی ہے. یہ قرآن تقریر ہے، وہ قرآن مبلغ ہے. یہ قرآن ہدایت ہے، وہ قرآن ہدی للعالمین ہے، رحمت للعالمین ہے. تو یہ لفظ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ ان کے لفظ ہیں. کیونکہ اگر میں یہ لفظ کہوں تو ہو سکتا ہے کہنے والے مجھے مجرم کہیں، مجھے مشرک کہیں. یہ لفظ اس کے ہیں کہ جس نے ہندوستان کے اندر قرآن کریم کا سب سے پہلا ترجمہ جس نے ہندوستان میں کیا. میں بارہا گیا ہوں ان کی قبر پر، دہلی میں دفن ہے، دہلی میں ان کی قبر ہے. کیا نام ہے؟ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، دو بچے ہیں. ایک صحابیہ ہیں، کہو رضی اللہ تعالی عنہا. اللہ تعالیٰ ان صحابہ کرام کے صدقے طفیل، ان کی جوتیوں سے اڑی ہوئی خاک کے صدقے طفیل ہماری مغفرت فرمائے. اللہ ان کی اڑی ہوئی دھول کے صدقے سے ہمارے اندر ایمان کا وہ جذبہ عطا فرمائے. حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہا بوڑھی عورت ہے، شوہر نہیں ہے، بیوہ ہے. اگر کسی عورت کے بچہ ہو جائے اور اس کا شوہر مر جائے تو وہ بچے کو کتنی حفاظت سے رکھے گی، کیونکہ اب تو آگے چانس بھی ختم ہو گیا کیونکہ شوہر نہیں ہے. اور جبکہ بڑھاپا ہے تو اب کمائی کا سہارا بھی بننے والا ہے، لاٹھی بھی بنے گا اور کمائی کا سہارا بھی بنے گا. مدینہ منورہ میں اعلان ہو گیا، والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ. اللہ کے راستے میں نکل پڑو، اللہ کی راہ میں نکل پڑو، کلمے کو بلند کرنے کے لیے، کفار کو مٹانے کے لیے نکل پڑو. اللہ اکبر. مہاجر صحابی، انصار صحابی دوڑ پڑے، نکل پڑے. کسی نے چاندی پیش کر دی، کسی نے سونا پیش کر دیا، کسی نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اوزار لا کر رکھ دیے، تلواریں رکھ دی. سارے کے سارے جنگ بدر کی طرف دوڑ پڑے. 2 دن گزر گئے، دوسرے دن کی شام ہو گئی. حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ مغرب کی نماز کے بعد اوابین کی نفلیں پڑھ کر رونے بیٹھ گئی.
چھوٹے چھوٹے گھر میں بچے ہیں، ایک کی عمر 10 سال، ایک کی عمر 11 سال. کہنے لگے اماں جان روتی کیوں ہو؟ اللہ اکبر. وہ چھوٹے چھوٹے بچے ایسے تھے، پہلے ماؤں سے پوچھا کرتے تھے تیری آنکھوں میں آنسو کیوں آ رہا ہے. آج اللہ کی قسم جوان بھی پوچھنے کو تیار نہیں کہ ماں کیوں رو رہی ہے، باپ تو کیوں رو رہا ہے. حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب سوال کر دیا بچوں نے اماں رونے کی وجہ بتاؤ، کہنے لگی بیٹا کیا بتاؤں، تم چھوٹے چھوٹے ہو، میرے پاس مال نہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا میرے پاس مال ہوتا مال پیش کر دیتی، تمہارا باپ ہوتا باپ کو جنگ میں بھیج دیتی. کیونکہ یہ بھی تو قانون تھا کہ بچوں کو جنگ میں نہیں بھیجنا، اور یہ بھی پتا تھا کہ بوڑھی ہوں، اگر جاؤں گی تو حضور مجھے منع کر دیں گے. روتے روتے کہنے لگی کہ میرے پیارے بچوں، میری خواہش ہے کہ میں تمہیں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دوں. وارے واہ بچوں، مبارک ہو تمہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ. کاش اگر ہم اس وقت ہوتے، ہو سکتا ہے ہم مسلمانوں کی جگہ کافر ہوتے. چھوٹے بچوں کا جذبہ دیکھو، صحابی کے بچوں کا جذبہ دیکھو، صحابیہ کے بچوں کا جذبہ دیکھو. کہنے لگے اماں کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے نبی سے مل کر آتے. عمر کتنی؟ 10 سال اور ایک کی 11 سال. اتنا جیسے ہی حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا، فوراً سر سجدے میں جا کر دعا کرنے لگی الہی میرے بچوں کو شہادت کے لیے قبول فرما. شہادت کس کو پتا ہے کہ بچ کر نہیں آئیں گے؟ شہادت کا معنی مرنے کے لیے بھیجنا. آج اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے چند مہینے چند سال مسلمان دل سے دور نہیں کر سکتا. انہیں پتا ہے کہ جنگ میں جائیں گے تو واپس نہیں آئیں گے، لیکن کیا کہہ رہی کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے بچوں نے تو کہہ دیا کہ ہاں ماں ہمیں چھوڑ کے آؤ، لیکن اللہ آپ بھی ان کو قبول فرما لے. حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ اٹھا دیے، الہی تیرے نبی کے پاس جانے لگی ہوں، ان کے دل میں بھی ڈال دینا کہ میرے بچوں کو قبول فرما لیں. حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر کہتی ہیں یا رسول اللہ میرے پاس مال نہیں، دولت نہیں، کھجور نہیں، نہ زمین ہے، نہ باغ ہے، نہ میرا شوہر ہے، کیونکہ میرا شوہر بھی شہید ہو چکا ہے. ایسے نہیں مرا گھر پہ، شہادت نصیب ہوئی ہے. پیارے آقا دو چھوٹے چھوٹے ننھے پھول آپ کی خدمت میں لائی ہوں، حاضر کرتی ہوں، قبول فرما لیجئے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چھوٹے ہیں، چھوٹے ہیں، یہ نہیں چلیں گے. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ زاروں قطار رونے لگی، لیکن اف نہ کی، واپس آ گئی. صبح صبح ان بچوں کا جذبہ دیکھو، بغیر اماں کو بتائے جنگ بدر کی طرف دوڑ پڑتے ہیں. صفیں لگی ہوئی ہیں، جنگ کی تیاری ہو رہی ہے، سارے کے سارے ساتھی کھڑے ہوئے ہیں، صحابہ کھڑے ہوئے ہیں، یہ دونوں کے دونوں جا کر پیچھے کھڑے ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمانڈر ان چیف کا کام کر رہے ہیں. دیکھتے کیا ہیں کہ کبھی کبھی کسی کے اوپر اچکنے کو دیکھتے ہیں کہ لگتا ہے کوئی پیچھے ہے. اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا کہ دیکھو سب سے پیچھے کون ہے؟ کبھی سر نظر آتا ہے، کبھی ناک نظر آتی ہے. یہ اچک اچک کر اللہ کے نبی کو دیکھ رہے تھے. سائز چھوٹا تھا نا تو دکھتے نہیں تھے، لیکن اچک اچک کے دیکھ رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہہ دیا کہ ذرا راستہ بناؤ میں دیکھ کر آتا ہوں. صحابہ نے جیسے ہی راستہ کیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے. دیکھتے کیا ہے کہ ایک کا نام معاذ ہے، دوسرے کا نام معوذ ہے، اور حضرت خنسہ کے وہی دونوں بیٹے کھڑے ہیں.
کہنے لگے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قبول فرما لیجئے۔ ایک صحابی نے کہہ دیا کہ یہ چھوٹا ہے یہ بڑا ہے، بڑے کو رکھ لیجئے، چھوٹے کو چھوڑ دیجئے۔ اللہ اکبر، چھوٹے بھی اتنا سمجھدار، فوراً کہہ بیٹھا کہ یا رسول اللہ میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں، اور اپنی انگلیوں کو اٹھا کر انگلیوں پر کھڑا ہو کر کہنے لگا یا رسول اللہ دیکھو میرا سائز تو اس سے بھی بڑا ہے، یہ نہ ہو کہ واپس نہ بھیج دے مجھے۔ چھوٹا ہو کر بھی بڑا بننے کی کوشش، کس لیے؟ شہادت کا جذبہ ان کے دلوں میں تھا، انہیں قرآن کو اونچا کرنا تھا، اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنا تھا۔ آج ہم اس اسلام کو مٹانے کے در پر ہیں، ہماری پہچان نہیں کہ ہم اسلام والے ہیں، ہماری پوشاک نہیں کہ ہم کلمے والے ہیں، نہ ہمارا سر بتاتا ہے، نہ ہمارا چہرہ بتاتا ہے، نہ ہماری چال بتاتی ہے، نہ ہماری گفتگو بتاتی ہے کہ یہ کلمے والے ہیں۔ بلکہ بڑا آدمی ٹکٹ لے کے جب ٹی ٹی چیک کرنے آئے تو نیچے کو ہو کر بیٹھ جاتا ہے، بڑا بھی کہتا ہے جی میں تو چھوٹا ہوں۔ بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو اس کا ٹکٹ ہاف لے لیا، جب ٹی ٹی آیا تو ماں بھی اور بیٹا بھی کہتا نیچے کو ہو جائے، ٹی ٹی کہے گا چھوٹا ہے۔ لیکن وہاں چھوٹوں کا عالم یہ ہے کہ اونچا ہو کر دکھا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ماجرا دیکھا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر میں دونوں کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چھوٹے اور بڑوں میں دونوں میں کشتی کرا کر دیکھ لیتے ہیں، جو جیت جائے گا اس کو شریک کر لیا جائے گا، جو تمہارے میں مضبوط ہوگا نا اس کو جنگ میں رکھ لیں گے، ایک کو گھر بھیج دیں گے۔ تو بھائی چھوٹا تو ہار نہیں تھا، ویسے تو جذبہ دیکھو، محبت دیکھو۔ چھوٹے والا کہنے لگا او بھائی معوذ، تجھے پتا ہے کہ اگر تیرے ساتھ میں کشتی کروں گا تو جیت جائے گا، یار ایک کام کر، تو بڑا ہونے کی وجہ سے تو تیرا نمبر آنا ہی آنا ہے، جب تیری میری کشتی ہوگی اس وقت تو آرام سے نیچے لیٹ جانا، میں تیرے سینے پر بیٹھوں گا، حضور تجھے بھی قبول فرما لیں گے، مجھے بھی قبول فرما لیں گے۔ اللہ اکبر، کشتی ہو گئی، معاذ اوپر معوذ نیچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے یہ کیا سیٹنگ کر لی، مضبوط آدمی نیچے اور کمزور اوپر۔ اللہ اکبر، اللہ کو اتنی ادا پسند آئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ دونوں سے پوچھ لو رضی اللہ عنہ، میں رب اوپر سے راضی ہوں، نیچے سے آپ گواہی دے دے کہ آپ بھی راضی ہیں، اور ان سے بھی پوچھ لیں یہ بھی راضی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے میدان میں ہاتھ اٹھا کر کہا الہی رضی اللہ عنہم ورضوا عن، اللہ زمین کے اوپر یہ بھی راضی، آسمان کے اوپر آپ بھی راضی، میں محمد بھی ان دونوں سے راضی۔ صفیں لگا دی گئی، حضرت معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائیں اور بائیں کھڑے کر دیے گئے۔ جنگ میں ایک بات ہوتی ہے کہ جب جنگ ہو تو پڑوسی یہ چاہتا ہے کہ میرے برابر والا آدمی مضبوط ہو، بھئی اگر حملہ ہو تو کیا ہوگا، تو چوٹ کم سے کم آئے گی تو پڑوسی بچائے گا، جب اس پہ حملہ ہوگا تو میں اس کے کام آؤں گا۔ لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائیں طرف بھی کمزور اور بائیں طرف بھی کمزور، دونوں چھوٹے چھوٹے کھڑے۔ جنگ شروع ہونے لگی، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کشمکش میں کہ چھوٹے بچے کیا کریں گے، ادھر اللہ کے نبی انسٹرکشن دے رہے ہیں، بات سمجھا رہے ہیں کہ کیسے حملہ کرنا ہے، کیسے لڑائی لڑنی ہے، کیونکہ 313 تھے، کتنے 313 اور ہزاروں پر بھاری تھے۔ آج اللہ کی قسم جس دن سے دنیا بنی ہے زمین کے اوپر، اس سے زیادہ جو اس وقت کلمہ پڑھنے والے کبھی نہیں آئے، کبھی نہیں آئے۔
جتنے اس وقت. پہلے 2-4 تھے، پھر سینکڑوں ہو گئے، پھر ہزاروں ہو گئے، پھر لاکھوں ہو گئے، پھر کروڑوں ہو گئے، اب تو اربوں کلمہ پڑھنے والے ہیں. لیکن سارے حال کیا ہے سب کا؟ وہ 313 ہزاروں پر بھاری تھے، آج کروڑوں سڑکوں پر پٹ رہے ہیں، سڑکوں پر پٹ رہے ہیں، گھروں میں گھس گھس کر مارے جا رہے ہیں، کیونکہ اتحاد ختم ہو گیا. سیرت چھوڑ دی، قرآن چھوڑ دیا. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن وہ تھا کہ جس نے جو قوموں کو ہدایت دیا کرتا تھا. جب ہم نے قرآن ہی چھوڑ دیا تو ہم تو جگہ جگہ مارے پھریں گے. پھر تو اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں؟ سمجھا رہے ہیں کہ کیسے لڑائی کرنی ہے اور کیسے حملہ کرنا ہے. حضرت معاذ، حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے بچے کہنے لگے چچا عبد الرحمن بن عوف یہ تو بتاؤ ان میں سے ابو جہل کون سا ہے؟ سائز کتنا؟ اتنا. ابو جہل کا سائز کتنا؟ سب سے اونچا، تگڑا، سب سے اونچا، اور لیکن اسلام کا بھی سب سے بڑا دشمن. اور نام کس کا لیا؟ سب سے بڑے دشمن کا. اور آج ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان. ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ شیطان. تو وہ انسانوں میں شیطان تھا اور ہمارے پیچھے جو شیطان لگا وہ تو شیطان لگا ہوا ہی ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اسی پہ حملہ کرو، باقی ساری چیزوں سے ہم بچ جائیں گے. تو اسی لیے انہوں نے سب سے بڑے کو مارنے کی کوشش کی کیونکہ سارا معاملہ ہی ٹھیک ہو جائے گا پھر. تو حضرت معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کر دیا حضرت عبد الرحمن بن عوف سے ابو جہل کون سا ہے؟ اتنا سنتے ہی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، کہنے لگے کیا کہہ رہے ہیں؟ بات بھی اتنے بڑے کی کر رہے ہیں، سائز کے حساب سے تو کم سے کم نام لے لیتے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے زبان سے کہہ دیا کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے چچا جان ہم نے سنا ہے وہ میرے نبی کو گالیاں دیتا ہے، ہم نے سنا ہے وہ اسلام کو مٹانا چاہتا ہے، ہم نے سنا ہے وہ قرآن کو مٹانا چاہتا ہے، ہم سب سے پہلے اسی پر حملہ کرنا چاہتے ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں اتنی دیر میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے لگا. دونوں نے آپس میں آنکھوں میں اشارہ کیا، اشارہ کرتے ہی فوراً بیچوں بیچ ٹانگوں میں سے نکل کر پہنچے. ایک نے ابو جہل کے گھوڑے کی ٹانگ پہ تلوار ماری، دوسرے نے ابو جہل کی گردن پر تلوار مار دی. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے مجھے تو یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کہاں سے نکل کر بھاگ گئے. اور جیسے ہی تلوار لگی حضرت معاذ اور معوذ نے اعلان کر دیا کہ چچا جان جلدی آ جاؤ کیونکہ اتنا بڑا آدمی ہم سے نہیں مرے گا، گردن تو کاٹ دو آ کر. یہ جذبہ کس کے اندر؟ بچوں کے اندر. آج بچوں کے اندر کیا ہے؟ گیم، موبائل، لیپ ٹاپ. ان کے اندر کیا تھا کہ بس قرآن کو نیچا نہ ہو جائے، ہمارا قرآن نیچا نہ ہو جائے، ہمارا کلمہ سر بلند رہے. کیونکہ اگر کلمہ رہے گا تو ہم رہیں گے، اگر قرآن رہے گا تو ہم رہیں گے، ہماری نسلیں باقی رہیں گی. ورنہ تو جان سب کو پیاری ہوتی ہے، ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے. یہی حضرت خنسا. اب کیا ہوا؟ جنگ بدر کا معرکہ ہو گیا، یہ دونوں بچے بھی شہادت پا گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ اکبر. حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر پہنچی، لیکن ہاں اس سے پہلے حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاتے جاتے وقت ایک بات کہی دونوں کے کان میں کہ بیٹا جنگ میں تو جا رہے ہو، اگر حملہ پیچھے کی طرف سے دیکھا، کمر پہ میں نے دیکھا کہ دشمنوں نے حملہ کیا ہے، اللہ کی قسم کبھی معاف نہیں کروں گی، نہ تمہارا دودھ معاف کروں گی.
اگر زخم بھی آئیں گے تو سامنے کی طرف کھانا ہے، پیٹ دبا کر نہیں بھاگنا اسلام کا جب جنگ کا معاملہ ہے. یہ کہہ کر بھیج رہی ماں. شہید ہو گئے، خبر آ گئی حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس کہ تمہارے بیٹے شہید ہو گئے. اکیلی بچی ہیں، جھولی پھیلا دی، الہی جو دعا کی تھی قبول ہو گئی، اللہ میں دعا کرتی ہوں کہ مجھے بھی شہادت نصیب فرما. باپ بھی گیا، دونوں بیٹے بھی گئے، کس لیے؟ کلمے کے لیے. اور اب دعا یہ ہے کہ الہی مجھے بھی شہادت نصیب فرما. اللہ اکبر. شہادت ایسا مقام ہے، ایسا مقام ہے کہ اللہ خود کہتا ہے کہ جو شہید ہو جاتا ہے وہ مرتا نہیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون. جو شہید ہوتا ہے وہ مرتا نہیں ہے. اور فرمایا کہ تم اس کو شہید، کہ تم اس کو کہتے ہو مر گیا، بلکہ وہ مرا نہیں، وہ میرے پاس زندہ ہے. اور اگر کسی کی شہادت ہو جائے تو اس کے غسل کا بھی طریقہ یہ ہے کہ اس کو غسل نہ دیا جائے، اسی خون میں اس کو دفنا دیا جائے. کیونکہ کل قیامت کے دن جب پوچھا جائے گا کہ یہ خون کیسا، تو خون خود کہے گا، شہید خود کہے گا کہ الہی تیرے کلمے کی وجہ سے موت ہوئی ہے، تیرے کلمے کی وجہ سے شہادت نصیب ہوئی ہے، اور آج بھی اسی گیلے خون میں تیرے سامنے حاضر ہوں. تو اللہ تبارک و تعالی اس شہادت کو اتنا پسند فرماتے ہیں، تو کم از کم اگر ہم شہید نہیں ہو سکتے، شہادت کا جذبہ تو دل میں رکھ ہی سکتے. ایک صحابی، اتنے بڑے جلیل القدر صحابی، ہر وقت ایک دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلی. اللہ میری موت جب آئے، گھر میں نہ آئے، مجھے شہادت کی موت عطا فرما دے. موت مانگنا منع نہیں ہے، شہادت مانگنا منع نہیں ہے. موت کی تمنا نہ کرے، شہادت کی موت کی تمنا کرے. اور وہ دعا کون مانگ رہا ہے؟ اور اللہ کی قبولیت کی بات دیکھیں. اللہ سب کی دعا قبول کرتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیں. سب کی دعا قبول کرتے ہیں اور سب دعا قبول کرتے ہیں. کلمہ پڑھنے والا یہ نہ سوچے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. سب کی دعا قبول ہوتی ہے اور سب دعائیں قبول ہوتی ہیں. کچھ کا رزلٹ پتہ چل جاتا ہے، کچھ کا رزلٹ اللہ اپنے پاس محفوظ فرما لیتے ہیں. کیونکہ ہم نے مانگا کچھ اور پتہ چلا ہمیں ملا، اور پھر ہم کہیں کے بھی نہ رہے. تو اللہ اوقات کے حساب سے دیتے ہیں، کیونکہ آدمی مانگتا بہت بڑا بڑا ہے، اللہ کو پتا ہے کہ اس کی اوقات کتنی ہے، یہ ہضم بھی کر پائے گا کہ نہیں. چھوٹا بچہ ہے، ماں کا دودھ پیتا ہے، اسے بھینس کا دودھ پلا دو تو بچے گا نہیں نا. تو بعض لوگوں کو اللہ لمٹ سے جب زیادہ دے دیتے ہیں تو اس کو پچتا نہیں ہے. تو اللہ کی حکمت اللہ جانتے ہیں. تو بہتر دعا فرماتے ہیں علماء اکرام کی یہ مانگنا چاہیے کہ اللہ جو ہمارے لیے بہتر ہو وہ عطا فرما، جو ہمارے لیے بہتر ہو وہ عطا فرما. اللہ ہیلی کاپٹر چاہیے، اللہ ہیلی کاپٹر چاہیے، ہیلی کاپٹر چاہیے، ٹھیک ہے لے لے ہیلی کاپٹر. آج لیا تھا بیٹھا اور پھس ہو گیا، کل لے ہیلی کاپٹر کا، نہ ہیلی کاپٹر رہا نہ تو رہا. وہ سے کہتے اسکوٹر سے چلتا رہتا. تو اللہ سے وہ مانگو کہ اللہ جو میرے لیے بہتر ہو وہ مجھے عطا فرما. بہتر بھی ہے نہیں، کیونکہ اللہ ہمارے لیے بہتری کا سودا کریں گے یا خرابی کا؟ بہتری کا سودا کریں گے. تو اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، یہ دعا مانگی جا رہی ہے کہ اللہ شہادت کی موت نصیب فرما. اور وہ بھی کہاں؟ مدینے میں. شہادت بھی ہو تو مدینے میں ہو. کسی کی گواہی پتھر دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی جنگ بدر دے گا، کسی شہادت کی گواہی جنگ احد دے گا، کسی کی شہادت کے خون کی گواہی جنگ حنین دے گی،
کسی کی شہادت کی گواہی قرآن دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی پہاڑ دے گا۔ قربان جاؤں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر کہ جس کی گواہی خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی مبارک دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ شہادت بھی ہوئی تو کہاں؟ مصلی رسول۔ یہ دعا کا نتیجہ ہے کہ اللہ سے جیسی توقع رکھو، جیسا مانگو اللہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ جنگ بدر ہوئی تو اب حضرت خنسا اکیلی بچی ہیں۔ 1 سال بیچ میں گزرا، 1 سال کے بعد جنگ احد ہو گیا۔ جنگ احد 1 سال میں ہو گیا۔ جنگ احد مدینہ منورہ میں، احد ایک پہاڑ کا نام ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر سے تقریباً 3 کلومیٹر یا 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، سامنے سے ہی دکھتا ہے۔ یہ وہ پہاڑ ہے جس کو اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ میں احد پہاڑ سے محبت کرتا ہوں اور احد پہاڑ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ یہ وہ پہاڑ ہے، کتنا مبارک پہاڑ ہے کہ جو خود اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑوں سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہاڑوں نے محبت کی، پیڑوں نے محبت کی، آسمان والوں نے محبت کی، زمین والوں نے محبت کی، جانوروں نے محبت کی۔ لیکن اے کلمہ پڑھنے والوں، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم نے محبت کیوں چھوڑ دی؟ 1 سال کے بعد جنگ احد آ گیا۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 90 سال کی ہے، چلنا بس کی نہیں، آنکھوں سے دکھتا بھی نہیں۔ اب گھر میں مجبور ہے، پڑی ہوئی ہے اور رو رہی ہے کہ کاش آنکھوں سے دکھ رہا ہوتا تو میں بھی جنگ میں شریک ہو جاتا، کاش چلنے لائق ہوتی تو میں بھی چلی جاتی۔ جذبہ محبت کس قدر کا ہے، عمر کا تقاضا دیکھیں۔ اللہ اکبر، گھسٹتے گھسٹتے ہوئے گھر سے باہر نکل کر آ گئی۔ جو آنے جانے والا ہوتا اس سے پوچھتی کہ میرے آقا کا کیا حال ہے، میرے نبی کا کیا حال ہے۔ او لوگوں سنو تو صحیح، اللہ اکبر کبیرہ، کبھی تیرے میرے دل میں بھی آتا ہے کہ پیارے نبی کی زیارت کیسے ہو۔ کبھی کسی مولوی سے پوچھا ہے، کبھی کسی عالم سے بھی پوچھا ہے کہ میرے آقا کی زیارت کیسے نصیب ہوگی۔ ہیرو کو دیکھنے میں کئی کئی گھنٹے لوگ لائن میں لگ جاتے ہیں، رات دن ننگی تصویریں دیکھنے میں وقت گزار دیتے ہیں۔ تیرے میرے ایمان کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے، کبھی تیرے میرے دل میں یہ خیال بھی نہیں آتا کہ میرے پیارے آقا کی شکل مبارک کیسی تھی، مجھے بھی زیارت ہو جائے، میرا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ ارے جس نے ساری عمر پیارے آقا کو دیکھا وہ بھی تمنا کر رہی ہے کہ میرے آقا کا کیا حال ہے، میں اپنے آقا کی شکل دیکھ لوں۔ آنکھوں سے دکھتا نہیں ہے، تمنا ہے آقا کی زیارت کیسے ہو۔ ہر آنے جانے والے سے پوچھنے لگی پیارے آقا کا کیا حال ہے، او مدینے جانے والوں، او انصاریوں، اے مہاجروں، بتاؤ تو صحیح پیارے نبی کا حال کیا ہے۔ کسی نے کہہ دیا، آ کر خبر دے دی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا۔ اتنا سننا تھا، جذبہ ایمان دیکھو، چلنے لائق گھٹنے نہیں تھے، گھسٹتے گھسٹتے جنگ احد میں پہنچ جاتی ہیں۔ جن ٹانگوں میں جان نہیں تھی، مردہ تھی، وہ محبت رسول میں مدینہ منورہ سے 4 کلومیٹر گھسٹتے گھسٹتے پہنچ جاتی ہے۔ 90 سال کی عورت ہے حضرت خنسا۔
راستے میں جاتے جاتے کسی نے کہہ دیا او خنسا بڑھیا کہاں جا رہی ہے؟ تجھے پتا ہے تیرے داماد کو شہید کر دیا؟ کہنے لگی مجھے پرواہ کوئی نہیں۔ کسی نے کہہ دیا تیرے فلاں رشتہ دار کو شہید کر دیا۔ کہنے لگی مجھے پرواہ کوئی نہیں، مجھے یہ بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے؟ کسی نے آگے جا کر کسی رشتہ دار کی خبر دے دی۔ کہنے لگی مجھے کچھ پتا نہیں، مجھے کچھ پتا نہیں، مجھے یہ بتاؤ پیارے آقا کا حال کیا ہے؟ یوں کہتی کہتی وہاں تک پہنچ گئی جہاں جنگ ہو رہی تھی۔ لوگوں سے کہنے لگی مجھے یہ بتا دو پیارے آقا کدھر تشریف فرما ہے؟ کسی نے کہہ دیا کہ اس جگہ پر تشریف فرما ہے، اللہ تجھے مجھے مبارک کرے، وہاں جانا دیکھ کر آنا جہاں جنگ احد ہوئی تھی۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمانڈنگ کہاں بیٹھ کر کی تھی۔ یوں جیسے ہی پتا چلا پتھروں پر چڑھنا شروع کر دیا، چٹانیں گھس گئی، پیروں میں خون نکلنے لگا، گھٹنوں میں خون نکلنے لگا، ہاتھوں میں خون نکلنے لگا۔ علماء نے لکھا ہے کہ تھوڑی پتھروں پر لگا دی لیکن چڑھنا نہ رکا، چڑھنا نہیں رکا۔ اللہ اکبر۔ لوگ کہنے لگے کہ او بوڑھی مائی تو کیسے چڑھ سکتی ہے اتنی بلندی پر؟ کہنے لگی مجھے اپنے آقا کو دیکھنا ہے۔ کسی نے یہ خبر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر دے دی کہ خنسا آئی ہے اور اس کے اتنے رشتہ دار بھی شہید ہو گئے۔ کہنے لگی مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے میرے آقا کا دیدار کرا دو۔ اللہ کے نبی نے اتنا سنا، پہاڑ سے نیچے اتر کر آئے، حضرت خنسا کو آ کر سلام کر دیا، مبارک ہو خنسا، تجھے خود آقا نے آ کر سلام کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا اور اللہ کے نبی نے فرمایا اے خنسا تیرا فلاں رشتہ دار بھی شہید ہو گیا، تیرا فلاں رشتہ دار بھی شہید ہو گیا، مجھے بڑا دکھ ہے۔ کہنے لگی امام الانبیاء محبوب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا سب کچھ اجڑ جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں مر جاؤں، میرا سب کچھ برباد ہو جائے، اجڑ جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میرا اللہ صرف آپ کو سلامت رکھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ سنا، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہہ دیا اللہ اس خنسا کو بھی جنت نصیب فرما۔ اتنی دیر میں جنگ کا ایک ٹولہ آیا، حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مار دیا، آپ کو بھی شہادت مل گئی۔ یہی تمنا تھی نا کہ شہادت مل جائے، شہادت بھی نصیب ہو گئی۔